بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں اقبال سحر اور آپ دیکھ رہے ہیں ریئل نیوز ورلڈ۔ ناظرین، ایران کے صوبے کرمان شاہ میں پاسداران انقلاب کے انٹیلیجنس سربراہ کو قتل کر دیا گیا۔ حکومت کا کہنا ہے کہ کرنل نادر بیرامی کو فسادیوں نے مارا۔ حکومت کا یہ بھی کہنا ہے کہ قاتلوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ خیال رہے کہ تہران میں حکومت نے انٹرنیٹ سروسز بند کر دی ہے۔ ایرانی خبرساں ایجنسی کے مطابق ایرانی پاسداران انقلاب کے انٹیلیجنس کے سربراہ کرنل نادر بیرامی کو جمعے کے روز صبح کرمان شاہ کے شہر سہنا میں فساد پسندوں کے ہاتھوں قتل کیے جانے کی اطلاعات ہیں۔ سہنا شہر کے سربراہ ہانجش زاغنا تبار کا کہنا ہے کہ کئی فسادیوں اور غنڈوں نے سفید ہتھیاروں سے سیکیورٹی فورسز پر حملہ کیا، جس کے نتیجے میں کرنل بیرامی ہلاک ہو گیا۔ تبار کا مزید کہنا تھا کہ سیکیورٹی سروسز بیرامی کے قتل میں ملوث افراد کو ان کے قتل کے فوراً بعد گرفتار کرنے میں کامیاب ہو گئی۔ ایران میں مظاہروں کے تیسرے مہینے میں داخل ہونے کے ساتھ ہی ایران انٹرنیشنل نے ایک دستاویز کا انکشاف کیا ہے، جس میں ایرانی فوج کے ایک سینئر کمانڈر نے احتجاج کے دوران کسی بھی فوجی یا ان کے اہل خانہ کی گرفتاری کے بارے میں روزانہ رپورٹس طلب کی ہیں۔ اس صورتحال سے اپنے اہلکاروں کے منحرف ہو کر احتجاج میں شامل ہونے کے بارے میں ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی تشویش ظاہر ہو جاتی ہے۔ ادھر سرکاری ایرانی میڈیا کا کہنا ہے کہ جمعرات کو کئی شہروں میں حکومت مخالف مظاہروں میں جھڑپوں، فائرنگ اور چاقو کے حملے میں سیکیورٹی فورسز، باسیج اور سرحدی محافظوں کے 9 ارکان ہلاک ہو گئے۔ ایران انٹرنیشنل ویب سائٹ نے بتایا کہ ایران سے جمعے کو موصول ہونے والی اطلاعات سے ظاہر ہوتا ہے کہ حکام نے کئی شہروں میں انٹرنیٹ سروس منقطع کر دی ہے یا اس تک رسائی کو روک دیا گیا ہے۔ خیال رہے کہ 9 سال کے لڑکے کیان بیرفلاک کی تدفین کے دوران جنوب مغربی ایرانی شہر ایزا کی سڑکوں پر سینکڑوں لوگ نکل آئے۔ اہل خانہ کا کہنا تھا کہ بیرفلاک کو باسیج نے قتل کیا ہے۔ انٹرنیٹ کی بندش اس وقت کی گئی جب مظاہرین نے بیرفلاک کے جنازے کے دوران حکومت کے خلاف زبردست نعرے بازی کی۔ انسانی حقوق کے گروپ اور ایک آبزرویٹری نے بھی ذمہ داری سیکیورٹی فورسز پر عائد کی ہے۔ ایران میں ناروے میں قائم ہیومن رائٹس آرگنائزیشن اور 1500 فوٹوگرافز آبزرویٹری کی جانب سے شائع ایک ویڈیو ریکارڈنگ کے مطابق بیرفلاک کی آخری رسومات کے دوران سینکڑوں افراد سڑکوں پر نکل آئے۔ جنازے کی تقریب کے دوران لڑکے کی والدہ کا کہنا تھا کہ بیرفلاک بدھ کے روز سیکیورٹی فورسز کی گولیوں سے زخمی ہوا۔ دوسری جانب ایرانی حکام کا کہنا ہے کہ بیرفلاک ایک انتہا پسند گروپ کی طرف سے کیے گئے دہشت گرد حملے میں مارا گیا۔ 1500 فوٹوگرافز کی طرف سے شائع ویڈیو میں اس کی والدہ کو تقریب کے دوران سنا گیا۔ وہ کہہ رہی ہیں کہ میری بات سنیں کہ فائرنگ کیسے ہوئی، تاکہ وہ یہ نہ کہہ سکیں کہ اسے دہشت گردوں نے مارا ہے، وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ شاید انہوں نے سوچا کہ ہم گولی مارنا چاہتے ہیں تو انہوں نے کار پر گولیوں کی بارش کر دی۔ سادہ لباس والوں نے میرے بچے کو گولی مار دی۔ مظاہرین نے باسیج تم ہماری داعش ہو کے نعرے لگائے۔ باسیج پاسداران انقلاب سے وابستہ افواج ہیں۔ ایک اور ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ مظاہرین کو خامنہ ای مرد آباد کے نعرے لگاتے ہوئے سنا جا سکتا ہے۔ عرب میڈیا کے مطابق پاسداران انقلاب سے منسلک فارس نیوز ایجنسی نے صبح حواس کے گورنر صادق خلیلیان کے حوالے سے کہا کہ جو کچھ ہوا اس کے پیچھے غیر ملکی عناصر کا ہاتھ ہے۔ ادھر ایران میں نیو یارک میں قائم سینٹر فار ہیومن رائٹس کے ڈائریکٹر ہادی قائمی کا کہنا ہے کہ 9 سالہ کیان بیرفلاک اور 14 سالہ سبہر مقصودی ان کم از کم 56 بچوں میں شامل ہیں جو سیکیورٹی فورسز کے ہاتھوں مارے گئے۔ مزید اپڈیٹ کے لیے ہمارے ساتھ وابستہ رہیں۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر دیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے تاکہ ہماری نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ کمنٹ باکس میں اپنے خیالات کا اظہار کیجئے۔ اسلام زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔